السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم میٹرک کا یعنی 10ویں کلاس کا سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں. ہم آج اس کی مشق کریں گے. سبق کا عنوان ہے چغل خور، جس کو شفیع عقیل صاحب نے لکھا ہے. تو ہم چلیں حزب سابق اسکرین کی جانب چلتے ہیں، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام مشق وہاں پہ جا کے کرا سکوں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 10ویں کلاس کے سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے چغل خور، ہم آج اس کی مشق کریں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے. اس کا جز الف ہے کہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا. اس کا جواب ہے روٹی کپڑا اور ایک چغلی یہاں اضافہ کر دیتے ہیں 6 ماہ بعد، کیونکہ اس نے یہی اور ایک چغلی 6 ماہ تو یہ اس کی شرط تھی کہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھانے کی اس کو اجازت ہوگی. اب اس کا بے جز ہے، چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا. اس کا جواب ہے چغل خور نے کسان کی بیوی کو کہا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے. تو کوڑھی کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کوڑھی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بعض اوقات انگلیوں کے پورے اور یہ سب جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. بڑی خراب بیماری ہے. تو اس نے کسان کی بیوی کو چغل خور نے کہا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے. اس کا جز جیم ہے کہ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے. اس کا جواب ہے کہ ہر چغل خور اپنے آپ کو چغل خور ماننے سے انکار کرتا ہے. مطلب کوئی چغل خور یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ چغل خور ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں سچی بات کرتا ہوں، تو حالانکہ وہ چغل خور ہوتا ہے. جز دال ہے، چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا. اس کا جواب ہے کہ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا، تو یہ نقصان اس نے اٹھایا. اب اس کا جز سوال نمبر 2 ہے، لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے. تو لوک کہانی کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، پھر میں تحریر کر دیا ہے کہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے. لوک کہانی وہ ہوتی ہے جو کسی قبیلے، علاقے یا معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں. یہ داستانیں سینہ بسینہ چلتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں اور عموماً تحریر شدہ نہیں ہوتی. یہ داستانیں بہادری، ایثار، محبت اور خلوص پر مبنی ہوتی ہیں اور معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں. ان کہانیوں سے نوجوان نسلوں کی تربیت کا کام لیا جاتا ہے. یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو وہ اپنے قبیلے کی پرانی داستانیں. تو مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کے قبیلے میں یا آپ کے علاقے میں فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا، اچھا کام یا برا کام جو بھی، تاکہ اس سے بچے جو ہیں یا دوسری نسل جو ہے آئندہ نئی نسل وہ سبق حاصل کرے. اگر بہادری کا کام ہے تو بہادری کا سبق ملتا ہے، اور اگر کوئی برا کام ہے تو برائی سے روکنے کا سبق دیا جاتا ہے. اب آگے چلیے. سوال نمبر 3، سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھ کر درست جواب پر نشان ٹک لگائیں. تو ہم نے ٹک کی جگہ ہائی لائٹنر سے پیلا نشان لگا دیا تاکہ آپ کو نظر آئے. تو الف میں کیا پوچھا ہے؟ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے. تو اس کے 4 انہوں نے چوائسز دیے ہیں. نمبر 1 پنجابی لوک داستانیں، نمبر 2 چینی لوک داستانیں،
نمبر 3 پنجاب کی لوک کہانیاں، یا نمبر 4 جاپانی لوک کہانیاں۔ تو یہ جو ہے یہ لیا گیا ہے پنجابی لوک داستانیں، اس سے یہ کتاب کا نام ہے، یہ شفیع عقیل صاحب کی، اس سے یہ کہانی لی گئی ہے۔ بے چغل خور کہاں رہتا تھا؟ نمبر 1 گاؤں میں، نمبر 2 قصبے میں، نمبر 3 شہر میں، یا نمبر 4 بیرون ملک؟ تو صحیح جواب ہے گاؤں میں۔ جز جیم ہے اس کا کہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ نمبر 1 دوسرے گاؤں میں، نمبر 2 دوسرے شہر میں، نمبر 3 بڑے قصبے میں، یا نمبر 4 دبئی؟ تو صحیح جواب ہے نمبر 1 دوسرے گاؤں۔ جز دال ہے اس کا کہ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ نمبر 1 لکڑی کا، نمبر 2 معماری کا، نمبر 3 لوہے کا، یا نمبر 4 کھیتی باڑی کا؟ تو صحیح جواب ہے نمبر 4 کھیتی باڑی کا۔ اگلا سوال ہے کہ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ نمبر 1 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی، نمبر 2 ہر عید پر 10 چھٹیاں، نمبر 3 100 روپے، یا نمبر 4 200 روپے نقد اور ایک چغلی؟ تو صحیح جواب ہے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ اگلا ہے سوال اس کا جز واو کہ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑھی کا جسم ہو جاتا ہے؟ تو کیا بتایا؟ نمبر 1 نمکین، نمبر 2 میٹھا، نمبر 3 کھٹا، یا نمبر 4 کڑوا؟ تو صحیح جواب ہے نمکین، کہ چغل خور نے بتایا کہ کوڑھی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اس کا جز زے ہے کہ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ نمبر 1 اسے ملازمت نہیں ملتی، نمبر 2 وہ اسے جھوٹ سمجھتا ہے، یا نمبر 3 کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے، یا اسے اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ کسان، تو اس کا صحیح جواب ہے جو کہ اس کے کہانی کے مطابق وہ ہے کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ اب اس کا جز ہے کہ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ نمبر 1 لڑ پڑتا ہے، نمبر 2 بھاگ جاتا ہے، نمبر 3 ناراض ہو جاتا ہے، یا نمبر 4 شرمسار ہو جاتا ہے؟ تو صحیح جواب اس کا ہے نمبر 3 ناراض ہو جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے کہ سبق چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ اس کا جز الف ہے چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، یہ درست ہے، لہذا ہم نے درست کے نیچے نشان لگا دیا۔ بے جز ہے چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک، اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ کسان کوڑی ہو گیا، اس کا جسم نمکین ہو گیا ہے، درست کے نیچے ہم نے نشان لگا دیا۔ اگلا جز ہے جیم کہ چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بیان صحیح ہے، لہذا ہم نے درست کے نیچے نشان لگا دیا۔ اگلا جز دال ہے کہ کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، یہ غلط ہے، انہیں جھوٹ نہیں جانا، انہوں نے نہیں چغلی کو جھوٹ جانا، تو یہ جو بیان ہے یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی چغلی کو درست جانا تھا، جبھی تو وہ وہاں لڑنے پہنچ گئے تھے۔ اگلا جز ہے کہ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، وہ اس کو پکڑنے کے لیے نکلے لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ اب سوال نمبر 5 ہے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھیں اور قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ تو اس میں الف ہے کہ چغلی کھانا چغل خور کی ڈیش ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے کیا چوائسز دیے؟ فطرت، عادت، جبلت۔ تو کیا ہوتی ہے؟ عادت، چغل خور کی عادت ہوتی ہے۔ بے جز ہے کہ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ ڈیش ہو گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، کوڑی ہو گیا ہے، یا پاگل ہو گیا ہے؟ تو اس نے کیا بتایا تھا؟ کوڑی ہو گیا ہے۔ چغل خور نے کسان سے ڈیش بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی، تو کیا ہے وہ ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ ڈیش میں لکھنا ہے 6 ماہ بعد،
6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی. اب اس کا جز دال ہے. چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ڈیش ڈیش تو آگے کیا لکھا ہے, لڑ پڑتا ہے, بھاگ جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. تو اس میں جو سبق ہے اس کے مطابق لکھا ہے ناراض ہو جاتا ہے. جز ہے اس کا. چغل خور کی چغل خوری کے نتیجہ ڈیش کی صورت میں نکلا. کیا ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ طلاق, سر پھٹول یا قتل و غارت. تو اس میں کتاب جو کہانی میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق سر پھٹول کی صورت میں نکلا. سر پھٹول کہتے ہیں ایک دوسرے کا سر پھاڑ دینا. سر پھٹول, سر پھاڑ دینا. اب سوال نمبر 6 ہے کہ سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں کہ سوال نمبر 6 میں پوچھا ہے کہ اس لوک کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. تو ہم نے آپ کے لیے تحریر کر دیا ہے اس کا خلاصہ کہ اس لوک کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چغل خور جب اپنے گاؤں میں بہت بدنام ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آن پہنچی تو اس نے دوسرے گاؤں کا قصد کیا. دوسرے گاؤں میں اس نے شرط پر نوکری کی کہ وہ صرف روٹی اور کپڑا لے گا, لیکن اسے 6 ماہ میں ایک چغلی کھانے کی اجازت ہونی چاہیے. ایک چغلی کھانے کی اجازت ہونی چاہیے. کسان نے اس شرط کو مان کر اسے ملازم رکھ لیا. 6 ماہ پورے ہوئے تو چغل خور نے کسان کی بیوی کو کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس کا جسم نمکین ہو گیا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں تو اسے چکھ کر دیکھ لو. پھر اس نے کسان کو کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. پھر وہ کسان کے سالوں کے پاس پہنچا اور انہیں کہا کہ کسان اپنی بیوی کو مارتا ہے, اور پھر کسان کے بھائیوں کو بتایا کہ کسان کے سالے کسان کو مارتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ جب کسان کی بیوی روٹی سالن لے کر کھیت میں کسان کے پاس پہنچی تو اس نے کسان کے ہاتھ کو پکڑ کر چکھنا چاہا تو کسان ڈر گیا. جب اس کی بیوی نے دوبارہ کوشش کی تو کسان نے اسے جوتا اتار کے مارنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر کسان کے سالے کسان پر ٹوٹ پڑے اور بھائی کو پٹتا دے کر کسان کے بھائی اس کے سالوں پر چڑھ دوڑے. اس طرح خوب سر پھٹول ہوئی. پھر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر جھگڑا ختم کرایا تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس چغل خور کا کیا دھرا ہے. سب لوگ چغل خور کی تلاش میں نکلے مگر وہ تو کب کا بھاگ چکا تھا. تو یہ جناب اس کا جواب ہو گیا, اس کا خلاصہ ہو گیا. تو اب ہے جناب سوال نمبر 7 کہ مندرجہ ذیل محاورات اور الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. کیا کیا الفاظ ہیں؟ تل ملانا, ادھموا, ہلکان ہونا, کانوں کان خبر نہ ہونا, شش و پنج میں مبتلا ہونا, در در کی خاک چھاننا. تو اب ہم نے اس کے الفاظ کو جملے میں استعمال کر لیا ہے. تل ملانا, تل ملانا کہتے ہیں پیچ و تاب کھانا, مطلب کچھ سمجھ میں نہ آنے کیا کریں. تو اس کا فقرہ ہے کہ اپنے بارے میں سچی بات سن کر حامد تل ملا اٹھا. تل ملا جانا یعنی وہ پیچ و تاب کھانا. ادھموا کہتے ہیں آدھا مرا ہوا ہے. ادھموا یعنی تقریباً مرا ہوا, اتنا کسی کو مارا جائے کہ وہ بالکل آدھا مر جائے. تو اس کے لیے فقرہ ہے ظالموں نے مار مار کر غریب آدمی کو ادھموا کر دیا. اگلا لفظ ہے, اگلا جو ہے محاورہ وہ ہے ہلکان ہونا. ہلکان ہونا یعنی بہت زیادہ پریشان ہو جانا, غمگین ہونا, اس معنی میں آتا ہے ہلکان ہونا. تو اس کا فقرہ ہمیں بنایا کہ بچوں کو اسکول سے آنے میں دیر ہو جائے تو ماں ہلکان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, دیر ہو جائے. تو ماں ہلکان دیر ہو جائے تو ماں ہلکان ہو جاتی ہے. کانوں کان خبر نہ ہونا یعنی پتہ نہ چلنے دینا کسی کو. کانوں کان خبر نہ ہونا یعنی کسی کو پتہ نہ چلنے دینا. تو اس کا فقرہ ہم نے بنایا ہے کہ حامد نے شہر میں گھر بنا لیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. اگلا ہے محاورہ شش و پنج میں مبتلا ہونا, یعنی
پریشان ہو جائے. ششپنج مطلب ہے کوئی فیصلہ نہ کر پانا. ششپنج میں مبتلا ہونا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کر پانا, یعنی پریشانی, ایسی پریشانی کی جس میں کوئی انسان فیصلہ نہ کر پائے. تو اس میں اس کا فقرہ ہمیں بنایا کہ رزلٹ میں اے گریڈ نہیں آیا, اب شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ کون سے کالج میں داخلہ لوں. اگلا محاورہ ہے در در کی خاک چھاننا. در در کی خاک چھاننا یہ جگہ جگہ تلاش کرنا یا جگہ جگہ مطلب پریشان ہو کے پھرتے رہنا, کسی کو تلاش کرنا, در در کی خاک چھاننا. یا نوکری کی تلاش میں جیسے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں در در کی خاک چھانتے رہے لیکن نوکری نہیں ملی. تو اس کا فقرہ ہم نے بنایا پھر یہاں پر کہ در در کی خاک چھاننے کے باوجود نصیر کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا. تو جناب یہ اس کا محاورات ہم نے محاوروں کا جو کہ جملے بنا لی ہیں, یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. آگے ہے جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ ایسا لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے. اس کے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, البتہ اس کے نہ ہونے سے بات میں ایک گناہ تشنگی کا احساس ہوتا ہے. یعنی بات تو مطلب صحیح نہیں ہوتی, مطلب نہ لکھو تب بھی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک تشنگی سے آ جاتی ہے. چند جملے ملاحظہ کیجئے. نمبر 1, غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ. یہ انڈر مطلب بریکٹ لکھا ہوا ہے. مولانا ابوالکلام کے آزاد کے خطوط کا مجموعہ کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے. اب یہ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ نہ بھی لکھا جائے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن لکھا اس لیے ہے کہ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھے ہوئے خطوط ہیں. اسے لکھا ہے کہ اس سے وضاحت ہو جاتی ہے, اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو اس لیے اس وضاحت کے لیے یہاں بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ. تو یہ ایک جملہ معترضہ ہے. نمبر 2, بلال جماعت میں اول آیا. لیکن یہ بلال کون ہے؟ بلال ایسے تو بلال کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو بتانا کہ بلال ہے کون, اس کو بریکٹ میں لکھا ہے پروفیسر فاروق کا بیٹا. تو اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بلال کون سا والا بلال ہے؟ وہ بلال جو پروفیسر فاروق کا بیٹا ہے. تو یہ جملہ معترضہ ہے, یعنی اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے کیونکہ بلال جماعت میں اول آیا ہے. تو اب اس کو لوگ, یہ ہو سکتا ہے وہاں کو اور بلال بھی ہوں, تو اس کی وضاحت کے لیے یہاں لکھا ہے پروفیسر فاروق کا بیٹا. تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. اب سرگرمیاں کیا ہیں جی؟ اس میں کیا کیا سرگرمیاں دکھائی ہیں کہ نمبر 1, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یا کسی سے غلط باتیں منسوب کرنا فتنہ پروری ہے. اس کے نقصانات پر 10-12 سطروں کا نوٹ لکھیے. تو یہ نوٹ جناب ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے اور اپنے پاس لکھ لیجئے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یا کسی سے غلط باتیں منسوب کرنا معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے. جس کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کی جائے تو اس سے برائی کرنے والے کو بہت گناہ ملتا ہے اور بہتان باندھنے کی آخرت میں بہت سخت سزا ملنی ہے. یاد رکھیے, ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بہتان تراشی ایسی ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا. بہتان تراشی کرنے والا آخر کار ذلیل ہو کر رہتا ہے کیونکہ اس کا جھوٹ آخر کار کھل کر رہتا ہے. بہتان تراشی سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے جو اکثر بڑے بڑے جھگڑوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جھوٹے اور چغلخور شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا اور لوگ اس کو دوست بنانا اور اس کو اپنی محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرتے اور نہ کوئی اس کے پاس جانا پسند کرتا ہے. کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ بولنے والے کو خود اپنی کہی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتی اور اس طرح وہ خود اپنے جھوٹ میں پھنس جاتا ہے اور نتیجہ میں سوائے بے عزتی کے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. لہذا اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. کہتے ہیں کہ سچ کا بول بالا اور جھوٹے کا منہ کالا. اس لیے اپنے منہ پر کالک نہیں ملنی چاہیے اور کبھی کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں نہیں کرنی چاہیے. بہادری اور سچ گوئی کا تقاضا ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی نظر آئے تو دنائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر کے خود کو لوگوں میں رسوا ہونے سے بچا سکے. اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر سب کے روبرو اس کی برائی کا اظہار کرنا چاہیے.
اگلا ہے جناب جو سرگرمیاں ہیں، اس میں نمبر 2 ہے کہ طلباء اپنے استاد سے پوچھ کر کسی اور مصنف کی لوک کہانی پڑھیں. تو آپ یہ لوک کہانیاں بے شمار ہیں، آپ اپنی کتابیں یہ لائبریری سے جا کے کوئی کتاب لے کر یہ لوک کہانیاں پڑھ سکتے ہیں. سوال نمبر 3، سرگرمی نمبر 3 کہ بری عادتیں کیسے ترک کی جائیں. اپنے استاد سے پوچھ کر کم از کم 3 نکات لکھیں. تو یہ ہم نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں کہ بری عادتیں ترک کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 1، اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے. نمبر 2، اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. نمبر 3، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. تو جناب یہ آپ کا یہ کورس آج جو ہے سبق نمبر 9 10ویں کلاس کا وہ یہاں ختم ہوتا ہے. ابھی آگے اساتذہ کرام کے لیے انہوں نے دیا ہے کہ طلباء کو توجہ دلائی جائے کہ چغلی، غیبت، جھوٹ، گالی دینا، اس کے دیگر اخلاقی عیوب اور دیگر اخلاقی عیوب بڑی برائیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، برائیاں ہیں. نمبر 2، طلباء سے ایسی سماجی برائیوں کی فہرست تیار کرائیں جو ہمارے ہاں عام ہیں. پھر طلباء سے وعدہ لیا جائے کہ وہ ہمیشہ ان سے بچتے رہیں گے. یہ بھی آپ کی جو ٹیچر ہیں، کلاس ٹیچر، وہی کرا سکتے ہیں. اور طلباء کو لوک کہانی کے مفہوم اور اخلاقی مقصد سے آگاہ کیا جائے، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. لہذا آپ کا یہ سبق جو ہے سبق نمبر 9 چغل خور 10ویں کلاس کا یہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. عزیز طلباء، ہم نے آج کلاس 10th کا یعنی 10ویں کلاس کا سبق نمبر 9 اس کی آج مشق بھی مکمل کر لی ہے. تو یہ سبق آج یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، لیکن آپ سے پھر وہی گزارش کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میں جو ہی نیا سبق لوڈ کروں فوراً آپ کو اس کو اطلاع ہو سکے. اور اس کو آپ دوسری کلاس کے بچے، یعنی میں تو چونکہ ٹیوشن پڑھاتا ہوں 5ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک، تو دیگر بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ اس سے تمام بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس سے اپنا سبق وہ اردو کا سبق اچھی طرح یاد کر کے پڑھ کے اور اچھے نمبر لے سکیں. تو یہ آپ ہی کی بھلائی کا کام ہے اور دوسروں کی بھلائی میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو آگے بھی لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے. تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ.